علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک حکیم تھے جن کا روز کا معمول یہ تھا کہ جب وہ گھر سے نکلنے لگتے تو وہ اپنی زوجہ سے کہتے کہ جو سامان تمہیں دستیاب ہے اسے ایک پرچے پر لکھ دو اور مجھے دے دو۔ جب وہ اپنی دکان پر جاتے تو ان سامان کا حساب لگاتے اور اتنی ہی دیر کام کرتے جتنے پیسوں کی انہیں ضرورت ہوتی اور کہتے اے اللہ، اگر مجھے ان اخراجات کی ضرورت نہ ہوتی تو میں اپنی دکان کو نہ کھولتا۔ پھر وہ اپنے گھر آتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ چنانچہ یہ ان کا روز کا حال تھا۔ ایک دن ان کی بیوی نے آٹا چاول کے ساتھ نیچے پرچے میں لکھا بیٹی کا جہیز۔ جب وہ دکان آئے تو انہوں نے آٹا چاول کا بھاؤ لکھا اور پھر جب نیچے دیکھا تو رونے لگے، کہنے لگے اے اللہ تعالیٰ، تو سارے معاملات کا کارساز ہے، یہ تیرے ہی حوالے ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کی دکان پر ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی اور اس میں سے ایک شخص نکلا جو ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا مجھے پہچانتے ہو؟ تو آپ نے کہا نہیں، میں تم کو نہیں جانتا۔ کہنے لگا کہاں سے جانو گے، اتنا وقت جو گزر گیا ہے۔ اس نے کہا کہ چند سال پہلے آپ کی دکان کے سامنے میری گاڑی خراب ہو گئی تھی اور میں باہر دھوپ میں کھڑا تھا تو آپ نے اپنی دکان کے اندر مجھے بٹھایا۔ پھر میں نے سوچا کہ آپ نے مجھے بٹھایا ہے تو میں آپ سے کچھ لے لوں، اور میں نے آپ کو اپنی جو پریشانیاں تھیں وہ بتائیں کہ مجھے چند سال شادی کو گزر گئے ہیں لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ میں نے بہت ساری دوائیاں کی لیکن مجھے اولاد نہیں ہوئی۔ چنانچہ آپ نے کچھ دوائیاں دیں اور کہا کہ اولاد دینا اور نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ دوائیاں لے جاؤ، اگر اللہ نے چاہا تو تمہیں اولاد ضرور ہوگی۔ چنانچہ میں ان دوائیوں کو لے کر آیا اور اپنی بیوی سے اس حکیم کا سارا واقعہ بیان کیا تو اس نے کہا کہ یہ ضرور کوئی اچھے بندے ہوں گے، اور اس نے یقین کے ساتھ کھایا۔ اور آج مجھے 3 بچے ہیں۔ میں اپنی بہن کی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں یہاں آیا تھا، لیکن کچھ دن پہلے اس کی طبیعت خراب تھی جس کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا ہے، اور میں نے سارا جہیز کا سامان اپنے ہی ذمے خریدا تھا۔ اب میں اس جہیز کا کیا کروں؟ میرا گھر تو کافی دور ہے، میں ان سامان کو لے کر بھی نہیں جا سکتا۔ میری بیوی نے کہا کہ آپ کو سامان سارا دے دوں، کیونکہ جب میں آپ سے پہلے ملا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ ایک چھوٹی سی بیٹی آپ کے پاس کھڑی تھی، اب وہ بھی شادی کے لائق ہو گئی ہوگی۔ چنانچہ یہ سامان آپ لے لیں اور منع نہ کیجیے گا، یہ میری طرف سے اس چیز کا تحفہ سمجھ کے لے لیں۔ چنانچہ آپ نے ان سامانوں کو لے لیا اور اس پرچے کو جو اس کی بیوی نے دیا تھا اسے دکھایا اور کہنے لگا دیکھو، آج میری بیوی نے یہ سامان اور یہ پرچہ لکھ کر مجھے دیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ اللہ کارساز ہے، وہ ضرور کہیں نہ کہیں سے حکمت لگائے گا، اور ہاتھ اٹھایا اور رونے لگے۔ آپ لوگ میرے چینل کو پسند کر رہے ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔